قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مالک کا کلام، رب کا فرمان، قرآن مجید ہدایت ہے. یہ ہدایت کا منبع ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے. تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے. اس کی رحمت دنیا کے اندر بھی ہے اور اس کی رحمت آخرت کے اندر بھی ہے. قرآن حکیم کو یاد کرنا، قرآن حکیم کی تعلیم دینا، قرآن حکیم کے پیغام کو عام کرنا، یہ جہاد کبیر ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جہاد. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے. قرآن حکیم عزت اور شرف والی کتاب ہے. اس سے پہلے کسی کتاب کو وہ شان نہیں ملی جو قرآن حکیم کو ملی ہے. قرآن حکیم ہدایت کا مینارہ ہے، روشنی کا سرچشمہ ہے. یہ وہ احمد والی کتاب ہے جس رات کو یہ نازل ہوئی
اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوئی وہ مہینہ مہینوں کا سردار، جو فرشتہ اس کو لے کر آیا وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار، جس رسول مقدس میں نازل ہوئی وہ رسول رسولوں کے امام۔ قرآن حکیم ذلت میں ڈوبے ہوئوں کو عزت کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اس کا ہو جائے، جو اس سے جڑ جائے، جو اس سے لگ جائے، نہ اس کے لیے دنیا میں خسارہ ہے نہ اس کے لیے آخرت میں خسارہ۔ جس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا وہ دنیا کے اندر بھی عزت پاتا ہے اور آخرت کی عزتیں تو اسی کے لیے، اور جو اس کو پشت کے پیچھے پھینک دیتا ہے، جو اس سے اپنے چہروں کو موڑ لیتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کی ذلت تو اسی کے لیے۔ قوموں کی بلندی رب کی اس کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، قوموں کے زوال کی کہانی اللہ کے اس کلام سے جڑی ہوئی ہے۔ جس قوم نے رب کے اس کلام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا وہ عزت کے راہی بنے، اور جس نے مالک کے اس فرمان کو جھٹلایا، چھوڑ دیا، دنیا کے اندر ذلت ان کا مقدر۔ آئیے دیکھیں جس ماحول میں اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی انسانیت کس حال میں تھی، وہ معاشرہ کیسا تھا جس معاشرے کے اندر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا۔ اس دور میں انسانیت مر چکی تھی، اخلاق کا جنازہ نکل چکا تھا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قتل و غارت کا بازار گرم تھا، بد اخلاقی کا یہ حال، بے حیائی کا یہ دور دورہ، فاحشہ عورتیں اپنی چھتوں پہ سیاہ علم لہرایا کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں نکلتی، نسلیں اس جنگوں کے اندر کٹ جاتی، لوگ گناہ کر کے بدکاری کر کے صبح مجلسوں میں اعلانیہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس دور میں رب کا یہ کلام نازل ہوا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر کے اس قرآن سے جڑتا گیا، عزتوں کی بلندیوں میں فائز ہوتا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کر میرے مصطفیٰ کے لیے چلتی ہے، ابھی غار کے دہانے پہ نہیں پہنچتی، آسمان والا جبرائیل کو پہلے بھیج دیتا ہے، جبرائیل جاؤ خدیجہ آ رہی ہے، میرے رسول سے کہو خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہو، اسے کہو رب نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل تیار کیا۔ جو اس قرآن کے ہو کر رہ گئے، جس نے رب کے کلام کو اپنے سینے سے لگایا، آسمان سے جبرائیل اترتے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو سلام کہیے۔ یہ زمین پہ چلتے پھرتے ان کے جنتی ہونے کا اعلان آسمان والا اپنے عرش سے کیا کرتا تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز رب کی جنت میں سنی ہے۔ جو اس قرآن کے ہو گئے، اس کلام سے جڑ گئے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی گردن کو اللہ کی کتاب کے ہر فیصلے کے سامنے جھکا دیا، پھر عزت دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے ہوئی۔ آئیے دیکھیے
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھیوں کا اللہ کے اس کلام سے کیا تعلق تھا، کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی۔ ایک صحابی رات کی تنہائی میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے، آسمان سے روشنی سی اترنے لگی۔ صبح آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والا آپ پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، آپ سعودی عرب کے اندر کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، کسی کا کفیل یہ کہے کہ جو 1 ریال دے گا میں اس کو 10 ریال دوں گا، یہ دیکھو لائٹ ٹوٹ جائے گی، ریال دے کے 10 لے کے پھر لائٹ لگ جائے، یہ کیڑا پتہ لگنا ہے۔ میرے رب سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ جو پیارے حبیب پر ایک مرتبہ درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش والا اپنے اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے نہ لگائیں کہ یہ محمد کریم کی سنت سے ثابت، یہ ڈھکوسلا ہے مولویوں کا۔ مگر تسی نہیں مانتے اے انگوٹھے چ نور ہوندا ہے، نبی دا بھی نور ہے تے اے بھی نور ہے، نور دا نہ آوے تے نور نو چم لینے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب استنجا کرنے جاتے ہو پھر یہ نور کہاں جاتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کا نام آئے تو محبت سے کہیں، عادت بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آسمان سے روشنی اتری، پیارے حبیب نے فرمایا ہے میرے ساتھی یہ رب کے فرشتے اتر رہے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ اگر تو تلاوت کو جاری رکھتا تیرے قریب آ جاتے، دنیا والے اپنی آنکھوں سے رب کے ملائکہ کو دیکھتے تھے۔ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، کیسر و کسرا کے تاج ان کی ٹھوکروں میں ہوا کرتے تھے۔ ان کے فرزند آسمان پہ پھٹکی ہوئی بدلی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے جہاں جی آتا ہے برس لے، تیرے پانی سے پیدا ہونے والی انگوری کا خراج میرے بیت المال میں ضرور آئے گا۔ جو قرآن کے ہو کر رہ گئے، جو اللہ کی کتاب سے جڑ گئے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے جسم پر، اپنے گھر پر، اپنے ماحول پر، اپنے معاشرے پر، اپنی بستی پر، اپنے ملکوں پر نافذ کیا۔ کفار ان کے سردار ہاتھ میں شراب کا جام لے کے بیٹھے ہوا کرتے تھے، اور کسی کے منہ سے عمر کا نام نکل جاتا تھا تو وہ جام چھلک جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن والے، یہ اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے، یہ اللہ کے کلام پہ عمل کرنے والے، یہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنے والے۔ اور آج آئیے ان پیاروں کی پیاری سیرت کے چند واقعات کو اپنے سامنے رکھیں، اور سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والا غور کرے کہ ہمارا اللہ کے کلام سے کیا رشتہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ رہتے، دلچسپی سے اللہ کے کلام کو سیکھتے، اللہ کے قرآن کو سیکھتے۔ ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر ابن مسعود کی تلاوت کو سننے لگے۔ پھر اپنے صحابہ سے کہا جو یہ چاہے کہ قرآن کو اسی لہجے پر پڑھے جس لہجے پر وہ نازل ہوا ہے، تو ابن مسعود سے وہ لہجہ سیکھے۔ اس قرآن سے محبت